جب حضرت علی کی عراقی فوج کے دائیں بازو کو شکست ہو گئی اور حضرت علی بائیں بازو کی جانب بڑھے تو سامنے سے اشتر کا گزر ہوا جو گھبراہٹ میں دائیں بازو کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حضرت علی نے اسے آواز دی، اے مالک! اس نے عرض کیا، ابھی حاضر ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا، ان بگوڑوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، کیا تم اس موت سے جسے تم ہٹا نہیں سکتے بھاگ کر اس زندگی کی جانب جا رہے ہو جو ہمیشہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں؟ اشتر آگے بڑھا اور شکست خوردہ لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، حضرت علی نے مجھے تم تک یہ کلمات پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد چیخ کر کہا، اے لوگوں میرے پاس آؤ، میں مالک ابن الحارث ہوں، میں مالک ابن الحارث ہوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ لوگ تو مجھے اشتر کے نام سے پہچانتے ہیں اور مالک کے نام سے میری شہرت نہیں۔ اس نے پھر آواز دی، اے لوگوں میرے پاس آؤ، میں اشتر ہوں۔ بگوڑوں کا ایک گروہ تو اس کے پاس چلا آیا اور دوسرا گروہ اس کے سامنے سے بھاگتا ہوا گزر گیا۔ اس نے پھر آواز دی، آج تم نے اپنے آباء و اجداد کو رسوا کر دیا، آج تم نے کتنی بری جنگ کی، میرے پاس مذہب کو بھیج دو۔ آج تم نے نہ تو سخت پتھر کو توڑا، نہ تم نے اپنے پروردگار کو راضی کیا، نہ تم نے اپنے پروردگار کے معاملے میں اپنے پروردگار کے حکم کا خیال رکھا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ حالانکہ تم تو ان لوگوں کی اولاد ہو جو انتہائی جنگ اور جو بہترین درجہ کے حملہ آور، جو الصبح حملہ کرنے والے، تسلیم شدہ شاہ سوار اور اپنے ہم اسروں میں شجاعت میں ممتاز تھے۔ مذہب تو وہ تانا باز ہیں کہ جن کے بدلہ سے بچنا ممکن نہیں، جن کا خون ضائع نہیں جا سکتا اور کسی مقام پر وہ پسپا ہوتے دیکھے نہیں گئے۔ تم اپنے شہر والوں کی ہمت ہو، اپنی قوم میں سب سے زیادہ تعداد کے مالک ہو۔ تم آج کے دن جو کرو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے ہمیشہ کی طرح اپنے اوپر بدنامی کا داغ لگانے سے بچو اور دشمن سے اپنے مقابلے کو سچا کر دکھاؤ۔ یقیناً اللہ سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مالک کی جان ہے، ان لوگوں یا نشامیوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایک پر کے بھی برابر ہو۔ تم نے آج کے روز اچھی جنگ کی ہے، اب تم میرے ساتھ جنگ کرو جب تک کہ میرا چہرہ خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ تم اس جماعت کا ساتھ دو کیونکہ اللہ عز و جل ان لوگوں جو کسی کی پہلو میں ہوتے ہیں اس شخص کے ساتھ اٹھاتے ہیں جیسا بعد میں آنے والا سیلاب آگے والے سیلاب کا تابع ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، جہاں تمہارا دل چاہے لے چلو۔ دائیں بازو میں جو لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ یہ انہیں لے کر آگے بڑھا اور شامی فوجوں کو روکا اور ہمدانی جو آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے شامی فوجوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ان لوگوں نے دائیں بازو کی طرف انتہائی ثابت قدمی دکھائی، حتیٰ کہ ان میں سے 180 اشخاص موت کی گھاٹ اتر گئے جن میں 11 سردار تھے۔ ان سرداروں میں سے جب کوئی سردار قتل ہوتا تو دوسرا سردار جھنڈا سنبھال لیتا۔ سب سے پہلے قریب ابن شریح قتل ہوا، پھر شرجیل ابن شریح، اس کے بعد مرصد ابن شریح، حبیرہ ابن شریح، یریم ابن شریح، سمیرہ ابن شریح ایک دوسرے کے بعد قتل ہوئے۔ یہ سب کے 6 قتل ہوئے۔ ان کے بعد سفیان ابن یزید نے جھنڈا سنبھالا، پھر عدی ابن یزید نے، پھر قریب ابن یزید نے، یہ تینوں بھائی بھی مقتول ہوئے۔ اس کے بعد عمیر بن بشیر نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، پھر حارث ابن بشیر نے، اور یہ دونوں بھی قتل ہوئے۔ پھر کلوس کے بھائی وہب ابن قریب نے جھنڈا تھاما اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ جھنڈا لے کر واپس چل، تیری قوم کے معزز لوگ اس جھنڈے کے گرد ختم ہو چکے ہیں، اب تو اپنے آپ کو اور باقی قوم کو ختم نہ کر۔ یہ لوگ سب کے سب واپس لوٹے اور یہ کہتے جاتے تھے، کاش کچھ عرب کے لوگ ہوتے جو ہم سے موت پر حلف لیتے، پھر ہم اور وہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے، یا تو ہم قتل ہو جاتے یا پھر کامیاب ہو جاتے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہوئے اشتر کے پاس سے گزرے۔ ان سے اشتر نے کہا، اس قسم کا حلف میں کرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگز بھی پیچھے نہ ہٹیں گے جب تک کہ کامیاب نہ ہو جائیں یا سب کے سب قتل نہ ہو جائیں۔ یہ لوگ اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ کعب ابن جعیل نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا، نیلی آنکھوں والے ہمدانی یہ تلاش کر رہے تھے کہ کون ان سے حلف لے۔ اشتر دائیں بازو کی جانب بڑھا، جن میں صبر و حیا اور وفا کا مادہ تھا اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ وہ جس دستے کی جانب بڑھتا اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا اور جس جماعت کا بھی مقابلہ کرتا اسے پیچھے ہٹا دیتا۔ اس طرح حملہ کرتے کرتے وہ زیاد ابن النصر کے پاس سے گزرا جو مخالفین کے لشکر پر حملہ کر رہا تھا۔ اشتر نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ زیاد ابن النصر ہیں۔
ابو مخنف نے فضیل ابن خدیج کے ذریعے اشتر کے غلام کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ اشتر کے پاس جب بھی دائیں بازو کے شکست خوردہ لوگوں میں سے کچھ لوگ جمع ہوتے تو وہ انہیں جنگ پر ابھارتا اور کہتا اپنے دانتوں اور کچلیوں کو دبا لو اور اپنے کھوپڑیوں سے دشمن کا استقبال کرو اور اس قوم کے مقابلے میں شدید ترین ہو جاؤ جو اپنے دادا اور بھائی بندوں کا بدلہ لینے آئی ہے۔ تم دشمنوں کے گلے گھونٹ دو جنہوں نے موت کو اپنے جانوں کا وطن بنا لیا ہے تاکہ وہ میدان چھوڑنے میں پہل نہ کریں اور دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہوں۔ خدا کی قسم کسی قوم کے لیے کسی چیز کا چھوڑ دینا اتنا برا نہیں جتنا کہ اپنے دین کو چھوڑ دینا۔ یہ قوم تم سے جو جنگ کر رہی ہے وہ تمہارے دین کی وجہ سے کر رہی ہے۔ ان کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ یہ لوگ سنت ختم کر کے بدعات ایجاد کر لیں اور جس گمراہی سے اللہ عز و جل نے تمہیں یہ دوبارہ مبتلا کر دیں۔ اے اللہ کے بندو، اپنے خون دینے پر خوشیاں مناؤ لیکن دین چھوڑنے پر خوشیاں نہ مناؤ، کیونکہ تمہیں اس کا اللہ کے ہاں اجر ملے گا اور اللہ کے پاس نعمت ملے گی۔ میدان جنگ سے فرار میں بے عزتی، مال کا ضیاع، موت، زندگی کی ذلت اور دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اس کے بعد اشتر نے مخالفین پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹا دیا، یہاں تک کہ عصر کے بعد وہ دشمنوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے امیر معاویہ کے لشکروں کی صفوں تک پہنچ گیا اور عبداللہ ابن بدیل کی جانب بڑھے جو 300 اشخاص کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ لوگ زمین پر جھک گئے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہ مٹی کے ڈھیر ہیں۔ اشتر نے ان کے چاروں جانب سے شامیوں کو پیچھے ہٹایا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے سوال کیا، امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اشتر کے ساتھیوں نے جواب دیا، وہ زندہ ہیں اور بخیر ہیں اور بائیں بازو میں ہیں۔ لوگ ان کے سامنے جنگ میں مصروف تھے۔ ابن بدیل کے ساتھیوں نے یہ سن کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے، ہم تو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ امیر المومنین بھی قتل ہو گئے ہیں اور تم لوگ بھی قتل ہو گئے ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن بدیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آگے بڑھو۔ اشتر نے آدمی بھیج کر انہیں آگے بڑھنے سے منع کیا اور کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر جنگ کرو، کیونکہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بہتری اسی میں ہے۔ لیکن عبداللہ نے اشتر کی اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایک جانب بڑھنے لگے جہاں معاویہ تھے۔ ابن بدیل کے ساتھی اس کے چاروں جانب پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ جو شخص بھی ان کے مقابل ہوتا یہ اسے قتل کر دیتے، حتیٰ کہ انہوں نے 7 افراد کو قتل کیا اور معاویہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر چاروں جانب سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ یہ ان سے برابر جنگ کرتے رہے حتیٰ کہ خود بھی قتل ہو گئے اور ان کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی ختم ہو گئی اور کچھ لوگ زخمی اور شکست کھا کر واپس لوٹے۔ اشتر نخعی نے ابن جمیحان کو ان لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا کیونکہ شامی انہیں گھیرنا چاہتے تھے۔ ابن جمیحان نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیا اور یہ لوگ ان کے نرغے سے نکل کر اشتر کے پاس پہنچ گئے۔ اشتر نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو رائے دی تھی وہ تمہاری رائے سے بہت بہتر تھی۔ کیا میں نے تم سے یہ نہ کہا تھا کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہو؟ جب امیر معاویہ نے ابن بدیل کو مسلسل آگے بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے، کیا تم اس قوم کے مینڈے کو نہیں دیکھتے؟ جب عبداللہ ابن بدیل قتل ہو گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کون تھا۔ ان میں سے کوئی شخص انہیں نہ پہچان سکا۔ امیر معاویہ خود آئے اور ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ عبداللہ ابن بدیل ہیں۔ خدا کی قسم بنو خزاعہ کی عورتیں ہم سے مردوں کی برتری کے بارے میں جھگڑتی ہیں تو وہ فی الواقعہ یہ حق رکھتی ہیں، انہیں سیدھا کرو اور اچھی طرح سیدھا کرو۔ یہ واقعتاً ایسے ہی ہیں کہ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا، وہ خوب جنگ کرنے والا ہے، اگرچہ جنگ اس کے ٹکڑے کر ڈالے اور اگرچہ لڑائی اس کے لیے اپنے دامن اچھی طرح چڑھا لے۔ یہ دیکھ کر اشتر معاویہ کی جانب بڑھا اور معاویہ بھی قبیلہ اک اور اشتر کی جماعت کو لے کر مقابلے پر آئے۔ اشتر نے قبیلہ مزہج سے کہا، ہمارے لیے اک کافی ہے، اور یہ کہہ کر اشتر ہمدانیوں میں کھڑا ہو گیا اور کندہ سے بولا، ہمارے لیے اشعریین کافی ہیں۔ ان قبائل میں باہم بہت سخت جنگ ہوئی اور اشتر بار بار صف سے باہر آ کر اپنی قوم سے یہ کہتا، یہ لوگ اک ہیں، ان پر سختی سے حملہ کرو۔ ان لوگوں نے شام تک جنگ کی۔ پھر اشتر نے قبیلہ ہمدان اور کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر شامیوں پر حملہ کیا اور انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا، حتیٰ کہ انہیں پیچھے دھکیلتے دھکیلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں 5 صفیں معاویہ کے گرد اپنے آپ کو اماموں سے باندھے ہوئے کھڑی تھی۔ یہاں پہنچ کر اشتر نے پھر سختی سے حملہ کیا، حتیٰ کہ چاروں صفوں کو الٹ پلٹ کر پھینک دیا، اور یہ چاروں صفیں خود کو اماموں سے باندھے ہوئے تھیں۔ پھر یہ لوگ 5ویں صف پر حملہ آور ہوئے جو امیر معاویہ کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ لوگ معاویہ کے قریب پہنچے تو معاویہ نے گھوڑا طلب کیا اور کہنے لگے،
میرا تو ارادہ ہے کہ جیسے دوسرے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں اس طرح میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن مجھے ابن اتنابہ کے بیٹے کے اشعار یاد آ گئے۔ یہ دور جاہلیت کا عیسائی شاعر تھا اور اس کی ماں اتنابہ بلقین کی ایک عورت تھی۔ وہ یہ کہتا تھا: میری پاک دامنی اور حیا نے ایک زبردست بہادر کو ختم کرنے سے باز رکھا، اور مکروہات کے وقت میرے مال کو عطا اور زیادہ قیمت کے ساتھ حاصل کرنے سے مجھے باز رکھا۔ اب میرا قول تو یہی ہے کہ میں یہ سب کچھ اپنی مدافعت کے لیے کروں، خواہ اس کے بعد لوگ تعریف کریں یا دنیا سے چھٹکارا مل جائے۔ شاعر کے ان اشعار نے مجھے بھاگنے سے باز رکھا۔ جب حضرت علی نے یہ دیکھا کہ ان کے دایاں بازو اپنی جگہ لوٹ گیا ہے اور دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ گیا ہے، انہوں نے دشمن کو جو ان پر چھائے ہوئے تھے پیچھے ہٹا دیا، انہیں ان کے مرکز اور مورچوں تک دباتے چلے گئے۔ حضرت علی ان کے پاس پہنچے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: میں نے تمہارے پیچھے ہٹنے اور اپنے صفوں کو چھوڑنے کو دیکھا جب تمہیں یہ باغی اور نافرمان شامی بدو گھیرے ہوئے تھے۔ تم عرب کے شاہ سوار اور ان کی سب سے بڑی کوہان ہو۔ تم تمام رات تلاوت کلام پاک میں جاگ کر گزار دیتے ہو۔ تم حق کے مدعی ہو، حالانکہ خطا کاروں نے حق کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر تمہاری شکست کے بعد تمہارے لیے آگے بڑھنا نہ ہوتا اور ایک دفعہ گھر جانے کے بعد تم دوبارہ دشمن پر حملہ آور نہ ہوتے تو تم بھی اس چیز کے مستحق ہوتے جس کا مستحق میدان جنگ سے بھاگنے والا ہے، اور تمہارا شمار بھی ہلاک ہونے والوں میں ہوتا۔ لیکن اب میرا غم ہلکا ہو گیا ہے اور میرے دل کو جو پریشانی لاحق تھی وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے جب تمہیں دیکھا کہ تم دوبارہ لوٹ کر دشمن کو اسی طرح گھیر رہے ہو جیسا انہوں نے تم کو گھیرا ہے، تو تم نے انہیں ان کی مورچوں کی طرف دھکیل دیا جس طرح انہوں نے تمہیں ہٹایا تھا۔ تم انہیں اپنی تلواروں سے کاٹ رہے تھے اور دشمن کی اگلی صفیں پچھلی صفوں پر گری جا رہی تھیں، پیاسے اور بے مہار اونٹوں کی طرح۔ اب تم صبر کرو، تم پر سکون اور اطمینان نازل ہو گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے تمہیں یقین پر ثابت قدم رکھا تاکہ بھاگنے والا یہ جان لے کہ وہ اپنے خدا کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، بھاگنے میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور ہمیشہ کی رسوائی اور اپنے ہاتھ سے غنیمت کو کھونا اور اپنی زندگی جان بوجھ کر خراب کرنا ہے۔ بھاگنے والے کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور خدا تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ان معاملات کے پیش آنے سے قبل بھی انسان کے لیے موت برحق تھی، اور تقدیر پر راضی بالرضا رہنا اور اس کا اقرار کرنا لازمی ہے۔ جنگ صفین میں قبیلہ بجلیہ کا علم بنو احمس ابن غوث ابن انمار کے پاس تھا اور اسے ابو شداد تھامے ہوئے تھا۔ ابو شداد کا نام و نسق قیس ابن مکسوح ابن ہلال ابن الحارث ابن عمر ابن جابر ابن علی ابن اسلم ابن احمس الغوث ہے۔ اس سے قبیلہ بجلیہ نے علم اٹھانے کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا: اس کام کے لیے دوسرے لوگ مجھ سے بہترین ہیں۔ اہل قبیلہ نے عرض کیا: ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا امیر بنانا نہیں چاہتے۔ ابو شداد نے فرمایا: خدا کی قسم، اگر تم مجھے یہ جھنڈا دو گے تو میں اس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک کہ اس سونے کی چھتری والے کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کا جو چیز چاہے کیجیے۔ ابو شداد نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور دشمن پر حملہ کیا اور صفوں کو چیرتے پھاڑتے چھتری والے کے سر پر پہنچ گئے۔ اس چھتری بردار کے چاروں طرف امیر معاویہ کے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھا۔ اس مقام پر نہایت سخت جنگ ہوئی۔ ابو شداد نے آگے بڑھ کر اس چھاتہ بردار پر حملہ کیا۔ امیر معاویہ کا ایک رومی غلام ابو شداد کے مقابلے پر آیا۔ اس نے ابو شداد کے پیروں پر تلوار کے وار کر کے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور ابو شداد کا وار بہت کاری رہا اور وہ رومی مقتول ہو گیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی بے شمار نیزوں کی نوکیں اس کی جانب بڑھیں اور یہ قتل ہو کر رہے۔ اس روز قبیلہ نخ نے بھی بڑی بہادری سے جنگ کی۔ اس قبیلہ میں بکر بن حوزہ، حیان بن حوزہ، شعیب ابن نعیم جو قبیلہ نخ میں بنو بکر کی شاخ سے تعلق رکھتا تھا، ربیعہ ابن مالک ابن وحیل اور ابی ابن قیس قتل ہوئے۔ یہ ابی امام علقمہ ابن قیس النخعی مشہور فقیہ کے بھائی تھے۔ اس روز امام علقمہ کا ایک پاؤں بھی کٹ گیا تھا۔ امام علقمہ اس پر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے پاؤں کا اچھا ہونا اس کے کٹ جانے سے زیادہ محبوب نہیں، کیونکہ اس کٹ جانے سے میں اپنے پروردگار سے اچھے اجر کی امید کرتا ہوں۔ امام علقمہ فرماتے ہیں: میری آرزو تھی کہ میں اپنے بھائی یا دیگر اعضاء کو خواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا: تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے جواب دیا:
ہم اور ہماری جماعت خدا سے ملی اور اللہ عز و جل سے ہم نے اس کا احتجاج کیا جو ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہم مخالفین کے مقابلے پر کامیاب ہوئے۔ امام علقمہ فرماتے ہیں مجھے جو خوشی اس خواب سے حاصل ہوئی وہ کسی شے سے حاصل نہ ہوئی۔ ابو مخنف نے سوائد ابن حیات الاسدی کے حوالے سے حسین ابن منظر کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ سے پہلے کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے کہا ہمیں معلوم ہے کہ خالد ابن المعمر نے معاویہ سے خط و کتابت کی ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں خالد ان کے ساتھ نہ مل جائیں۔ حضرت علی نے ایک شخص کو خالد اور ہمارے شرفاء کے پاس بھیج کر بلوایا۔ جب یہ لوگ آ گئے تو اولاً اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا اے ربیہ کی جماعت، تم لوگ میری مددگار، میری دعوت کو قبول کرنے والے اور تمام عرب میں سب سے زیادہ مجھ پر یقین رکھتے ہو۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ معاویہ نے تمہارے ساتھی خالد ابن المعمر سے خط و کتابت کی ہے۔ میں اسے بھی لے کر آیا ہوں اور تمہیں بھی اس لیے جمع کیا ہے کہ تاکہ میں تمہیں اس پر گواہ بنا لوں اور تم میری بات سن لو۔ اس کے بعد قاصد نے خالد سے مخاطب ہو کر کہا اے خالد، مجھے اطلاع ملی ہے اور اگر وہ سچ ہے تو میں اللہ کو اور موجودہ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تجھے امان ہے اور تجھے اجازت ہے کہ تو عراق، حجاز اور جہاں تیرا جی چاہے جا کر رہ، لیکن اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں جہاں معاویہ کی حکومت ہو۔ اگر یہ خط و کتابت والی بات جھوٹی ہے تو تیرے یہاں آنے سے خود تیرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ خالد نے جو کچھ کیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی۔ ان لوگوں کی بڑی تعداد نے کہا کہ اگر ہمیں اس کا علم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ شکیب ابن ثور السدوسی بولا خالد کو اتنی توفیق ہی نہ ہوگی کہ وہ علی اور ربیہ کے مقابلے میں معاویہ اور شامیوں کی مدد کریں۔ زیاد ابن خصفال تمیمی نے کہا اے امیر المومنین، اسے قسم لے لیجئے تاکہ یہ بدعہدی نہ کرے۔ حضرت علی نے اس سے قسمیں لی۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ جمعرات کے روز جب فوج کے دائیں بازو نے شکست کھائی تو حضرت علی ہمارے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے نہایت بلند آواز سے پکار کر کہا یہ جھنڈے کس کے ہیں؟ ہم نے جواب دیا یہ ربیہ کے جھنڈے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بلکہ اللہ کے جھنڈے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھانے والوں کو محفوظ رکھے، ان کے صبر عطا فرمائے اور انہیں ثابت قدم رکھے۔ پھر مجھ سے فرمایا ایک ہاتھ میرے قریب لاؤ۔ میں نے کہا صرف ایک ہاتھ نہیں 10 ہاتھ۔ میں جھنڈا لے کر ان کے قریب گیا حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا بس اتنا کافی ہے۔ جہاں حضرت علی نے مجھے حکم دیا تھا میں وہیں جم کر کھڑا ہو گیا اور میرے ساتھی بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ کوفہ اور بصرہ میں ربیہ کے جو لوگ آباد تھے ان کا جھنڈا خالد ابن المعمر کے پاس تھا اور یہ بصرہ کا باشندہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی یہ بیان کرتے تھے کہ خالد ابن المعمر اور سفیان ابن ثور السدوسی میں اس پر باہم صلح ہو گئی تھی کہ بصرہ کے بکر بن وائل کا جھنڈا حسین ابن مظہر الباہلی کو دیا جائے۔ جھنڈے کے اس معاملے میں ان دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اس لیے دونوں نے یہ فیصلہ کیا اور دونوں نے یہ تسلیم کیا کہ حسین ہمارے ہی خاندان کا نوجوان اور حسب و نسب کا مالک ہے۔ ہم اس وقت تک اسے امیر بناتے ہیں جب تک کہ ہم کسی فیصلے پر متفق نہ ہو جائیں۔ بعد میں حضرت علی نے پورا قبیلہ ربیہ کا جھنڈا خالد ابن المعمر کے سپرد کیا۔